نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین حضرات، سال کے سب سے افضل، عظیم اور مبارک مہینے کی آمد اس حال میں ہو رہی ہے کہ ملک میں لاک ڈاؤن ہے۔ لوگوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے حکومتی ہدایات کی وجہ سے بہت سے لوگ مساجد میں، اللہ کے گھروں میں عبادت کرنے سے محروم ہیں، اور اس حالت میں رمضان آ رہا ہے۔ یقیناً رمضان کے آتے ہی شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اس کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہونے لگ جاتا ہے۔ جو لوگ پورا سال مسجد کا دروازہ تک نہیں دیکھتے وہ بھی مسجدوں میں آنے لگ جاتے ہیں، جو کبھی کبھی آتے تھے وہ باقاعدگی سے مساجد میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت، اس سال، یہ ماحول مساجد کے اندر بننا بظاہر کچھ مشکل نظر آ رہا ہے۔ مساجد کے اندر سے جو تربیت رمضان المبارک کے مہینوں میں ہوتی تھی وہ تربیت کچھ مشکل نظر آ رہی ہے حالات کی وجہ سے۔ تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ تمام مسلمانوں کو اس عظیم اور مبارک مہینے کے اندر جو ماحول مساجد کے اندر تربیت کا ملتا تھا، جو دروس ہوتے تھے، لوگ ان دروس سے مستفید ہوتے تھے، اپنی اصلاح کرتے تھے، تربیت کرتے تھے، ایمان بڑھتا تھا، کیفیتیں اچھی ہو جاتی تھیں، برائیاں ختم ہو جاتی تھیں، گھروں کے اندر اصلاح ہوتی تھی، معاملات کی اصلاح ہو جاتی تھی۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ان حالات میں مسلمانوں کو اس کی کمی محسوس نہ ہونے دیں۔ رمضان المبارک کے اندر ہم نے یہ سلسلہ الحمدللہ لوگوں کی تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے، ان کے ایمان کے بڑھانے کے لیے، ان کو گناہوں برائیوں سے متنفر کرنے کے لیے، روکنے کے لیے ہم نے یہ شروع کیا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کو، اس کمزور عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اس کو لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کی تربیت کا ذریعہ بنا دے، اور ہم سب کی آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ہم نے اس سلسلے میں شعبان کے مہینے کے 15 شعبان کے بعد کے احکام، رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت، روزے کی فضیلت، رمضان کے روزوں کی فضیلت، اور اسی طرح رمضان المبارک کے اندر رمضان کے روزے کا مقصد، آنکھوں کا روزہ کیسے ہوتا ہے، دل کا روزہ کیسے ہوتا ہے، کانوں کا روزہ کیسے ہوتا ہے، پیٹ کا روزہ کیسے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قیام اللیل، اس کی اہمیت اور اس کے حوالے سے گفتگو، اسی طرح رمضان المبارک اور قرآن کا تعلق کیا ہے۔ رمضان المبارک میں اسلام کے غلبے کے لیے 2 بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، ان کے حوالے سے، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے حوالے سے، لیلۃ القدر کے حوالے سے، اور اسی طرح رمضان المبارک کے اندر مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کے مفصل احکام کے حوالے سے مختصر اور جامع کتاب و سنت کے دلائل سے مزین چیزیں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو پورا رمضان یہ چیزیں لمحہ با لمحہ ملتی رہیں گی، روزانہ کے حساب سے روزانہ انشاءاللہ ملیں گی۔ اور مجھے اللہ رب العالمین سے بڑی امید ہے، میرے جو مسلمان بھائی بہنیں، جو خاندان اس تربیتی سلسلے کو سنیں گے اور اس کو توجہ دیں گے، اس کو اپنا قیمتی وقت دے کر اس کو اہمیت دیں گے، انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین ان کے علم میں اضافہ فرمائیں گے۔ ان کا بہت زیادہ علم انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر بڑھ جائے گا، اور انشاءاللہ ایمان کے اندر بھی اضافہ ہوگا، تربیت بھی ہوگی، اور اللہ رب العالمین راضی بھی ہوگا، اور انشاءاللہ پھر ہم سب کوشش کریں گے کہ اللہ رب العالمین واقعتاً رمضان کی ختم ہونے تک ہمیں جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دے چکا ہو، اور
رمضان کے بعد پھر عید کے مسائل اور احکام بھی ہوں گے. رمضان کے بعد مسلمانوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے اس سلسلے میں بھی ہوگا. اس سلسلے کا ہم نے نام رکھا ہے تجلیات رمضان. تو اگر ہم اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا وقت اس تجلیات رمضان پروگرام کو سننے کے لیے دیں گے، اپنے بچوں کو بھی بٹھائیں گے، گھر کے افراد کو بھی بٹھائیں گے، انشاءاللہ الرحمن پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بڑا نفع دے گا اور آخرت میں بھی بڑا نفع دے گا. پروردگار اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.